السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم، اور جس طرح میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یوٹیوب پر ہم پروفیسر غنی جاوید صاحب کے ساتھ ایک پروگرام شروع کریں گے، اور یہ ہفتے میں 2 یا 3 پروگرامز آئیں گے۔ آج پہلا پروگرام جس میں آپ کے مسائل ڈسکس ہوں گے، آپ ہمیں ٹیلی فون بھی کر سکیں گے، اور یہ نیچے جو آپ کو اپنی اسکرین پر وہ نمبر ہے، یہ آفیشیل نمبر ہے، لیکن یہ صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے ہوگا۔ اگر آپ پروفیسر غنی جاوید صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ذائچہ آپ بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اپوائنٹمنٹس کی ضرورت ہوگی۔ یہ ٹیلی فون نمبر، اس نمبر پہ آپ کال کریں گے تو آپ کو پروفیسر غنی صاحب سے اپوائنٹمنٹ مل جائے گی۔ سیکریٹری آپ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لے گا۔ اب آج کا جو پروگرام ہے، جو ہم یوٹیوب پر آپ سے بات کریں گے، ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں، پراپرٹی کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، پالیٹکس ہے، کاروبار ہے، لیکن ایک مسئلہ جو ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اور جو اسے بہت تنگ کرتا ہے، وہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، اور اگر ابھی شادی کی تیاریوں میں ہے تو اس نے اپنا پارٹنر ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ آج کل ٹی وی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تیزی کا زمانہ ہے، لوگ اپنا پارٹنر خود چن لیتے ہیں، یعنی پیار پہلے کرتے ہیں، شادی بعد میں کرتے ہیں۔ تو آج یہ جو موضوع ہے، اس پر پروفیسر صاحب سے ہم بات کریں گے کہ یہ جو ہمارے 12 پلینٹس ہیں، پوری دنیا ان پلینٹس کے گرد گھومتی ہے اور ان کی زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، کہ اس مہینے میں کیا بتا رہے ہیں ستارے؟ جو لوگ پیار کرنے والے ہیں، کیا ان کو ان کا پیار مل سکے گا؟ جو شادیوں میں ہیں اس وقت، کیا ان کے کوئی جو شادیوں کے مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے؟ یہ ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا، اور اب پروفیسر صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحب، یہ بتائیے جناب کہ دنیا میں نفسا نفسی ہے، باقی تو مسائل چل رہے ہیں، لیکن یہ جو محبت، شادی، یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر بندہ اس میں شوق سے الجھتا ہے، تو یہ کیسا گزرے گا؟ پہلے برج سے شروع ہو جائے، میں پھر ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں۔ جی، برج حمل۔ ہاں جی، پہلے برج حمل اگر آپ کے ذہن میں آ گئے تو انہوں نے پچھلے 7 سال بہت برے گزارے ہوئے ہیں۔ محبت میں ناکامی رہی ہے پچھلے 7 سال، بہت برے جی، ہر لحاظ سے ڈپریشن سے یہ لوگ گزرے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ یوں سمجھیے کہ انتہائی قدم اٹھانے والے حالات ان پر مسلط تھے۔ وہ اللہ نے کیا ہے کہ اس سال مارچ سے وہ چلے گئے حالات۔ چلے کیوں گئے؟ وہ ان کو چھوڑ گئے۔ اب یہ ہے کہ ان کی شادی کو جو رکاوٹیں ہیں اب ہوگی۔ اچھا، جو 7 سال سے اس مہینے شادی کا طے نہ کریں، 1-2 دسمبر میں جا کر اگر فیصلہ کرنا دسمبر میں کریں، اور وہ بھی ہم سے پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھ اور لیں۔ اپنی تاریخ پیدائش بتائیں تاکہ زیادہ تفصیل کے ساتھ، یعنی زیادہ ایگزیکٹ ٹائم کے ساتھ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ تاریخ پیدائش، جائے پیدائش اور پیدائش کا وقت اس لیے جتنا ایکوریٹ ہوگا۔ ہاں، اب تو ہم بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگا۔ اب ہم ایک دلیلی بات کر رہے ہیں کہ اتنا برا وقت جا چکا ہے، نیا وقت آ گیا ہے، اور بہت اچھا وقت آ گیا ہے۔ اب ان کو صرف خطرہ ہے تو روزگار کا۔ اچھا جی، اب یہ تو حمل ہو گیا، اب اگلا جو برج ہے کون سا ہے؟ اگلا سر ٹورس ہے، جو سور کہتے ہیں۔ سور، ہاں جی، اس کے ان ٹورس کا جو ہے نا جی، یہ ان کا معاملہ جو ہے باہر کا معاملہ آ گیا ہے، باہر ملک کا سفر آ گیا ہے۔ تو شادی کیسی ہوگی؟ باہر جا کے شادی ہوگی؟ بات تو کہ محبت ہوتی ہیں، باہر بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، کیوں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ان کی شادی جن کی ہو چکی ہے اگلے مہینے پرابلم آ رہے ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جن کی نہیں ہوئی؟ جن کی نہیں ہوئی وہ فی الحال نہیں ہوگی، رکاوٹیں ہیں۔ محبت ابھی ناکام ہے؟ محبت ناکام نہیں ہے، محبت اپنی مختلف مراحل سے گزر رہی ہے۔ یہ تو آپ اچھی خبر نہیں دے رہے ٹورس والوں کو۔ جو کچھ ہے وہی بتانا پڑتا ہے۔ ان باہر ملک سے بھی کوئی ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، باہر ملک سے یہ چاہتے ہیں کہ باہر ملک چلے جائیں، یہ چاہتے ہیں کہ باہر ملک میں کوئی کاروبار شروع کر دیا جائے۔ اچھا، ٹورس، اس کے بعد آ جائیں اگلا کیا برج ہے؟ ہاں جی، اگلا سر آپ کا جیمنائی آتا ہے، جیمنائی، جوزہ کہتے ہیں۔ تو جوزہ والے جو ہیں وہ یہ سال ان کے لیے اچھا تھا، سوائے مئی اور جون کے۔ مئی اور جون میں رکاوٹیں آئی ہیں، ٹینشن آئی تھی، لیکن بعد میں یہ ٹینشن ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کی شادیاں، اکثر جوزہ افراد کی شادیاں تیار ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ اور جن کی پھر میں سوال میرا پھر وہی ہے، اچھا ایک تو آپ بتا رہے ہیں شادیاں تیار ہیں، اور جو بیچارے کسی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے یا پڑی ہوئی تھی، محبت چاہتے تھے، اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی؟ کوئی
دوسرا دل سن سکے گا کسی کی پکار، کیا کسی کی ہوگا؟ صدا؟ کیا ہو سکے گا؟ محبت کہیں شروع ہو سکے گی؟ وہ سر یوں ہے کہ یہ جو شادی ان کے اب حالات بہت اچھے ان کو نظر آ رہے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بہت ہی اچھا رشتہ مل گیا ہے. یہ بڑی بات میں ان پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی 2 دسمبر کے بعد. 2 دسمبر کے بعد ان کے یہ شادی کے معاملات ایسے نہیں رہیں گے جیسے اب انہوں نے سمجھے ہوئے. تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو شادی ان کو ہونے والی ہے، کرنے والے ہیں، تیاریاں ہو چکی ہیں، کئی جوز افراد کی تیاریاں ہو چکی ہیں شادی کی. اللہ کرے ان کے بعد میں پرابلم نہ آئے اور یہ ان کا سلسلہ چل پڑے. لیکن 2 دسمبر تک ستارے ان کے بہت زیادہ حق میں. اس سے پہلے کر لیں شادی اگر کرنی ہے. نہیں، شادی یہ کر لیں گے لیکن 2 دسمبر کے بعد کیا؟ چلیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھے گا نا، مولا کرم کرے گا. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے جیمنائی کے بعد؟ ہاں، اس کے بعد ایک کینسر ہے جسے ہم سرطان کہتے ہیں. یہ برج ہے، اور یہ برج جو ہے یہ نام اس کا کوئی الٹا سائڈ سے ہے، سرطان. اٹ از ٹیریفائنگ ورڈ. تو ان کا جو پچھلے 7-8 سال سے معاملہ ان کے خلاف آئے ہوئے ہیں. کئی رشتے آئے چلے گئے، جن کی شادیاں ہوئی ٹوٹ گئیں، جن کی شادیاں قائم ہیں وہ سخت الجھن میں ہیں، اختلافات کے شکار ہیں. اور مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کی شادیاں چل رہی ہیں، اختلاف کا شکار ہیں، وہ ابھی جنوری میں جا کر کہیں ٹھس نہ ہو جائیں. اچھا یہ ابھی کوئی ان کے ستارہ لگ گیا ان کو آ کے، کوئی کیا ہوا؟ وہ شروع سے 9 سال سے لگے ہوئے ہیں ان کے خلاف. تو جن کی شادیاں ہیں، جو لڑکیاں برداشت کر رہی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑی ٹینشن میں ہے. وہ ہوتے 9 سال گزر گئے ہیں. اب وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ دے میں ڈیسائڈ، وہ کچھ نہ کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں ہم کب تک برداشت کریں. ٹھیک ہو گیا. اور جن کے رشتے آ رہے ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کا رشتہ وہ واپس چلے جائے گا. اگر شادی ہوگی تو شادی اچھی نہیں ہوگی. تو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں برے سرطان کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ میں ایسی بات کر کے خوش ہو رہا ہوں. لیکن ہمیں تو وہی کرنی ہے بات جو پلانٹس بتا رہے ہیں. پلانٹ کی جو ہے وہ پڑھنا پڑتا ہے یا بتانا پڑتا ہے یا. اچھا آگے اس کے بعد آگے سر برج آ گیا اسد، لیو، اور اس کو اردو میں اسد کہتے ہیں. یہ جو برج ہے یہ 2-3 سال سے معاملہ گڑبڑ ہے. ایز فار ایز میرجز کا سب کوئی بیچ میں بات ایسی آئی ہوئی ہے جو کہ میرج کو جس نے اسٹیبلٹی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. تو لیکن یہ جو ان کی شاید 23 مارچ کے بعد ان کے ایک ستارہ ایسا آ رہا ہے، ان کے الٹ آ رہا ہے، حالات ان کے الٹ ہو جائیں گے، حالات ان کو بہت پریشان کریں گے، خاص طور پر میرج میں. اور وہ بڑا پریشان ہوں گے اور شادی کو پھر زیادہ خطرات لاحق ہوں گے. اور دوسرا ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، صحت کا ہر وقت ان کو خیال رکھنا چاہیے. اسد کے لوگ جو. جی. اچھا اس کے بعد اسد کے بعد نہیں، اس کے بعد تو میں بتانے کو تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ سر شادی اور آپ کی پرکار وہاں ادھر ہی کیوں ٹک ہو گئی ہے. نہیں، میں بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. یہ سب سے دیکھیں، محبت، جذبات انسان کے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے اقتصادی حالات اچھے ہوں، جیب میں پیسہ ہو نہ ہو، کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، یہ جو پیار کا جذبہ ہے یہ سب پہ حاوی ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا پہلا پروگرام کر رہے ہیں تو لوگوں کو بتائیے کہ ان کے جو جذبات ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں. والوں کے یہ سال اچھا تھا اس لحاظ سے. اچھا آپ خوش ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی لیو لوگ ہیں اسد برج والے، یہ سال پورا اس کے لیے بہت اچھا تھا. لیکن یہ 2 دسمبر تک ہے یہ بھی، اور ہر چیز جو ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے. میں نے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت تم تراک سے، بڑے شان و شوکت سے، جوش و خروش سے شادی ہوتی ہے. لیکن آپ کو 3-4 سال وقت پتہ چلتا ہے کہ جی ان میں تو وہ گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، اختلاف آ گئے. تو ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں 2 آدمی آ کر ایک اسٹیج پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی کے لیے اکٹھے ہو گئے. قدرت ہنس رہی ہوتی ہے کہ قدرت کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصہ گزرنے کے بعد یہی پلانٹ ان کے خلاف ہو جائیں گے. قدرت کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ جو اکٹھے ہو گئے آپ ساری زندگی اکٹھے رہیں گے. یہ بھی قدرت کو پتہ ہوتا ہے. پھر قدرت خوش ہو جاتی ہے کہ ان کا معاملہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو ستارے گردش میں ہیں. گردش کا مطلب یہ ہوا سمے بھائی کہ گردش کرتے کرتے ستارے
अच्छे बुरे में दाखिल हो जाए, गर्दिश करते करते किसी बुरी सूरत हाल में दाखिल हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सुबह सवेरे सूर्य निकल रहा होता है, शाम को सूर्य गरूब हो जाए, बिकॉज देयर इज चेंज, देयर इज मूवमेंट। तो सितारे भी ऐसे दे अराइज, इनका तलू होता है, दे सेट डाउन और वो गरूब हो जाते हैं। वो सारा मामला जो बड़े जोश व खरोश से, बड़े उम्मीदों से, बड़े अरमानों से क्या नहीं करते लोग, वो मामला सारा ख़राब हो जाता है। और वो ज़ाहिर है ज़ाहिर तकलीफ़ उठाते हैं बाद में, जो इन मामला में अक्सर होता है। आगे आ जाए जी, अगला सितारा, अगला प्लेनेट। तो लेकिन आपने बस सिर्फ शादी पूछ ली। मैं चाहता हूँ कि आज हम सिर्फ मोहब्बत की बात करें, जो लोगों के जज्बात हैं उनसे हम खेलने की कोशिश ना करें, तो उन्हें बताने की मैं कोशिश। आपके हाथ में हूँ कि बात तो मोहब्बत की होनी चाहिए। तो बस इसीलिए फिर आज का प्रोग्राम भी दिल वालों के नाम, बहन भाई हो, दोस्त हो, बात मोहब्बत ही है। बिल्कुल, मोहब्बत ही मोहब्बत है, मोहब्बत है। मोहब्बत की कसम। अगला प्लेनेट आए जी, क्या कह रहे अगला प्लान सर सुमला है। हैं? अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? सुमला का जो प्लेनेट है, ये एक ऐसा इनका सियारा आया हुआ है जो इनको अपने पार्टनर को समझने नहीं देगा, जिससे ये शादी करेंगे या कर चुके हैं। वो समझ न आने की वजह से कितना शॉक होता है जब बाद में पता चलता है कि मैंने क्या समझा था और ये मेरे सामने क्या आ गया। तो सुमला वालों को ये सूरत हाल करनी पड़ी कि उनको अपने पार्टनर की कोई ना कोई ऐसी बात पता चलेगी, वो समझेंगे कि हमें धोखा दिया गया। अच्छा, तो ये सूरत हाल बड़ी गैर मुस्तहकम है। जब पता चलेगा, जब मैरिज जो है वो अपनी जगह से उखड़ जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि देखभाल कर कदम उठाएं। एक सर अच्छा लगा हुआ है, मैं मोहब्बत के हाँ जी। खिलाफ बात कर रहा हूँ, बुरा ना मनाइए। वो ये अच्छा लगा हुआ है कि ये लोग बाहर चले जाएंगे, इनका बाहर का बहुत अच्छा मसला बना हुआ है। ये बाहर चले जाएंगे, यूँ समझिए कि इनके डिप्रेशन में कमी आ जाएगी और कोई ना कोई मसला सही हो जाएगा। हाँ। लेकिन मैरिज के मामले में ये 100 दफ़ा नहीं, उससे भी ज़्यादा सोचें कि ये पार्टनर कौन है। कहीं किराए की कार लेकर तो हमें मिलने नहीं आता, कार अपनी है कि नहीं? कहीं किराए का सूट तो नहीं पहना होता, रोज एक नया सूट होता उस आदमी का। कहीं वो जो दो आदमी का नाम ले रहे हैं, क्या उसके वाकई वाकफ है? और ये जिस कारोबार का बता रहा है वाकई उसका है? मैं जागीरदार हूँ, मैं फलां हूँ, ये करके जो लोग शादी करते हैं। आजकल आपने नोट किया होगा कि जो बाहर से आते हैं वो कहते हैं कि हम आए इसलिए हैं, हम शादी करके लड़की को बाहर ले जाएंगे। और लोग बेचारे ऐसे इस मसले में फंसे हुए हैं या बाहर जाने का ऐसा कोई अजीब कॉम्प्लेक्स है कि वो लड़कियां जहाँ उनकी तरफ राग़िब हो जाती हैं और वो अपना फ़ायदा उठा के बस फिक्र ना करो, मैं जाऊँगा और आपको वो आपके कागजात भेज दूँगा। और बाद में वो रोती रहती है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ और लड़कियाँ बेचारी आकर रोती हैं कि ये हमारे साथ धोखा हो गया। अब मैं आता हूँ अगले बुरुज की तरफ, जिस बुरुज को कहते हैं लिब्रा, उर्दू में उसका नाम है मीज़ान। ये लोग तबीयत के लिहाज से बहुत अच्छे, मुतवाज़न तबीयत के मालिक है। गुस्सा न सिर्फ गुस्सा करते नहीं बल्कि गुस्सों को नफरत करते हैं। अमन पसंद, बैलेंस, मीज़ान में बैलेंस। इनका ये है कि ज़रा से भी आप इनके साथ कोई दिल में बात सोचें उनको पता चल जाती है। जिस तरह के एक दुनिया का बेहतरीन आप वो मीज़ान रखें ना जी, उसमें कुछ छोटी सी चीज़ डालेंगे तो वो ये वो है। इस वास्ते लोग इनको कई तो ये कहते हैं कि इनको गैप कैलम है, गैप कैलम नहीं है। उनकी तबीयत फ़ौरन कैच करती है इस बात को। सही है, इंटेलिजेंट, वेल वट एवर यू मेक, उनकी वो हिस्स ज़्यादा है, एहसास हो जाता है कि गड़बड़ शुरू हो गई है। और फिर देखिए अगर ऐसी बीवी हो तो हाउ यू कैन लिव। अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है सीधी सीधी तो देन इट्स अ ग्रेट लाइफ, और अगर टेढ़ी टेढ़ी गुजारनी है तो देन इट्स अ वेरी बैड थिंग। तो ये इनके साथ अच्छा रहना पड़ता है, सही रहना पड़ता है। सही आप सही रहेंगे वो बहुत अच्छी है। इनका नाक नक्शा बहुत अच्छा होता है, दे आर वेरी ब्यूटीफुल मीज़ान। हाँ जी, जितना नाक नक्शा अच्छा होता है इस तरह उनका मिजाज अच्छा होता है। और इन लोगों की जो मसला बना पड़ा है घरेलू जिंदगी का, वो बहुत ही ख़राब है। इनको चाहिए कि अपने हालात को संभलें, समझें, समझाएं
اور آگے اس مہینے کے آخری ہفتے میں گڑبڑ نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اس سے آگے ہم چلتے ہیں بڑے سخت برے کی طرف. اچھا جی. اور اس برے کا نام ہے اکرب. نام ہی ایسا جی، وہ کہتے ہیں اکرب. اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکارپیو. اس برے کے معاملات بہت، جس طرح پہلے حمل والوں کے 7 سال بہت برے تھے، اب ان کے وہ 7 سال برے شروع ہو گئے اور بہت ہی برے ہیں. ان کی یا تو بیمار ہو جائے گی یا اختلاف ہوں گے. حیران ہو جائیں گے کہ میں اور مجھے کبھی کوئی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن میری بیوی بولنے لگ گئی ہے اور یہ اور وہ سارا محسوس کریں گے. اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ستارہ تو 1 سال ہو گیا آئے ہوئے، تقریباً مارچ میں آیا یہ. تو دے آر فیلنگ اٹ. اب ان کی شادی کو سخت خطرہ ہے، ان کی شادی کو سخت خطرہ ہے. ان کو بڑی احتیاط چاہیے. ان کی طبیعت میں جو شدت ہے اس کو کنٹرول کریں. اگر وہ شادی چاہتے ہیں کہ شادی ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے تو ان کو اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا پڑے گا. پھر کئی دفعہ یہ بات ہوئی ہوگی یہ کنٹرول کر سکتے ہی نہیں، ان میں یہ بھی بیماری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگلے مہینے ہی گڑبڑ ہونے والی ہے. اچھا. جن کی شادی ہے، جن کی نہیں ہے، وہ سلسلے ٹوٹ جائے. بیڈ نیوز. لیکن پھر وہی بات ہے سمی بھائی کہ ہمیں تو پلانٹ کے مطابق بات کرنی ہے. انسانی طور پر آپ اور میں افسوس محسوس کرتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن پلانٹ جو ہے نا دے آر نیدر گڈ نار بیڈ، نیوٹرل ہیں. ان کو احساس نہیں کسی چیز کا. ٹھیک جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے. آگے میں چلتا ہوں سر. اس کو بری کو کہتے ہیں سیجیٹیریس، اردو میں اس کا نام ہے قوس. بہت اچھے طبیعت کے، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ، بہت کھلی طبیعت کے. آپ کی طبیعت جو میں نے دیکھی ہے، میں کچھ ذاتی معاملے کی طرف آ گیا ہوں. میں نے جو آپ کی طرف دیکھی ہے تو جیسے میرا ایک مزید اسٹرالوجر کے تجربہ ہے، میں نے یہی سمجھا ہے کہ آپ ایکویریس نہیں ہیں، آپ سیجیٹیریس ہیں. لیکن میں تو ایکویریس ہوں. مجھے پتہ ہے آپ ہیں، لیکن میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں آپ کا کھلا مزاج، بہت ہی کھلا مزاج، مسکراہٹ. اور باہر ملک کا آپ نے نوٹ کیا ہوگا تعلق، آپ کا ایک عجیب اٹیچمنٹ ہے باہر ملک صاحب اٹیچ ہیں، یا شوق آتا ہوگا کہ چلیں. تو یہ جو سال تھا اس میں آپ کو شاید سفر کرنا پڑا ہوگا باہر کا. اچھا. یہ جو سیجیٹیریس والے ان کی شادی کے بھی حالات اچھے تھے، ان کی ذاتی زندگی میں کوئی خوش قسمتی ہوئی. اچھا میں ایک بات مجھے بتائیں، میں محبت کی بات کرتا ہوں، آپ بیچ میں شادی لے آتے ہیں. میں کہتا ہوں جو ینگ بندے بندیاں پیار کرتے ہیں، آپ مجھے جوان کر دیں تو میں آپ کی طرف محبت. نہیں تو وہ جوان تو اب سننا چاہ رہے ہیں نا یہ کہ ان کو محبت میں کامیابی ہوگی کہ نہیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ محبت میں کامیابی سیجیٹیریس کے لیے جو کیا؟ سیجیٹیرین ہے ان کی جو محبت میں کامیابی تھی وہ اس سال تھی جو گزر گیا ہے. 2 دسمبر کے بعد ان کو مالی صورتحال سے واسطہ پڑ جائے گا اور یہ مسئلہ تو اس کا مطلب ہے محبت کے جذبات تلاطم جو بھی قائم تھا وہ اتنا نہیں رہے گا. جیب اگر بڑی نہیں تو محبت پہ اس میں کمی تو آ جاتی ہے نا. آج کل کی محبت بھی تو آپ کو پتہ ہے برائلر ٹائپ محبت ہے. آج کل کی محبت ہے نہیں، محبت ہے. محبت. ہاں جی. آگے چلتے ہیں ہم ایک اپنا کیپریکان موسٹ امپورٹنٹ سائن ان زوڈیکل، آئی مین یہ جو زوڈیک ورلڈ جو ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ. تو انہی لوگوں میں یہ بہت ذمہ دار، بڑے سیریس، بہت محنت کرنے والے اور زندگی میں صحیح کامیاب ہونے والے، اور یہی لوگ زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں. اور جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کے نام اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے پھر آپ نے نام شروع کر دیے، محبت کا نام نہیں. مجھے پتا ہے نواز شریف، شریف ان کی محبت آ رہی ہے. مجھے پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان لوگوں کی قائد اعظم ہے. ان لوگوں کی محبت آ رہی ہے، فروری میں آ رہی ہے محبت. ہاں آئی، سمجھے کہ وہ بس ویٹ کر رہی ہے، آنے والی ہے. ارے وہ اپنا یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے نا اسی مہینے میں آ جائے گی. اور اگر انہوں نے یہ چونکہ بہت سیریس، یعنی جو محبت کے لیے موڈ چاہیے ان کا موڈ وہ ہے ہی نہیں. ہر وقت شرارتی ذمہ دارانہ موڈ، بہت سنجیدہ موڈ، کام کرنے والا موڈ، بہت سنجیدگی طاری رہتی ہے ان پر. محبت یہ چیزیں نہیں مانگتی، اس لیے قائد اعظم کی محبت ناکام ہو گئی. آپ کو پتہ ہے قائد اعظم باہر بیٹھے رہے جب اس کو اپنی بیوی کو ملنے گئے جب وہ بیمار تھی. آپ جا کر باہر بیٹھ گئے کہ اطلاع کرو، تو
انہیں کہا ہمارے جو لیڈر ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہ ہمیں اچھے لوگ دیے تھے، باہر بیٹھے رہے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد کہنے لگے میں جا رہا ہوں۔ دیکھو کہتے اس نے مجھے بلایا ہی نہیں، میں آیا ہوں۔ اور وہ انہوں نے شادی بڑا رسک لے کر کی تھی، ہی واز اے پالیٹیشین، پالیٹیشین ہر بات سوچنے سمجھ کے کرنی پڑتی ہے۔ ان کے دوست کی بیٹی تھی، ان کو قائد پڑھاتے تھے، کیونکہ میں نے ان کی وہ جو یہ میرٹل لائف ہے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، وہ سب انہوں نے کیے اس لیے۔ اور وہ پھر لیکن ایک بات اور بھی ہے پروفیسر صاحب، جس وقت ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو بہت قائد بڑے مضبوط اصحاب کے بارے میں قائد کا میں نے وہ پڑھا ہے، ان کا سارا جو میرٹل لائف ہے، جس وقت ان کی مسز کا انتقال ہوا تو وہ بڑے مضبوط اصحاب کے بالغ تھے، لیکن جو ہسٹورینز نے لکھا ہے کہ وہ اتنا روئے اور 2-3 گھنٹے دھاڑے مار مار کے روتے رہے، بہت ان کی محبت تھی ان کے ساتھ۔ شادی کا معاملے ان کا ایسا تھا، جتنا رسک کر شادی کی گئی، جس طرح شادی کا مسئلہ وہ بہت برا مناتے تھے، یہ لیٹ آتے تھے، because he was Capricorn. He was very much work for 16 hours. He was very much focused on politics, creation of Pakistan. ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور وہ بچی بہت جوان تھی، اس کو چاہیے تھا کہ ہسبینڈ ہر وقت میرے پاس رہے، یہ تھا ایشو۔ تو وہ اس بیچارے کے بڑا یہ آزمائشی دور تھا۔ اسی طرح اپنی بچی جو تھی اس سلسلے میں جب دیکھا انہوں نے کہ شادی کر گئے تو پتہ نہیں کتنے دن رات کو آوازیں آتی تھیں ٹہر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا جناب کیپریکارن۔ تو اور ہاں کیپریکارن کی جو شادی ہے اب چانس ہے، اگر لائکنگ کی اگر ہو جائے، لائکنگ پسند کوئی آ جائے تو چانسز ہیں، لیکن 100% نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ان کے کئی رشتے آ چکے ہیں، کئی جا چکے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کی جو ہے شادی قائم ہے وہ بھی اکھڑی ہوئی ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں تو آپ تو پھر اب آگے آ گئے تو آپ نے اپنے اور میرے گریبان میں جھانکنا۔ نہیں، آپ نے میرا نام تو آپ ایسا نہیں کریں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ ایکویرین کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ پانی ہے۔ ایکویرین کیا ہے؟ پانی ہے۔ ایکویرین کے معاملات ٹھیک نہیں آ رہے، یہ اگلے سال مارچ کے بعد ان کی طبیعت اداس، یاس پرست، اور اس مہینے میں تو ٹھیک ہے نا جی، اس مہینے میں تو ٹھیک ہے نا؟ آپ تو ایک لمحہ پر وہ کر تو زندگی لمحوں پر ہی تو بنتی ہے، امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ تو اس مہینہ جو سے جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، لیکن اس مہینے میں بھی ٹینشن ہے۔ اچھا، وہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں، اگلے مہینے آپ کو اپنے یہ جو آپ کا کیریئر ہے اس کی آپ کو بہت زیادہ آپ کو ٹینشن آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا، اور آپ ہر وقت سوچیں گے کہ ہاؤ ٹو سیو اٹ، ہاؤ ٹو مینیج اٹ، ہاؤ ٹو امپروو اٹ، وہ آپ سوچا کریں گے کیسے میں بہتر کروں۔ کیریئر کا مسئلہ آ رہا ہے اگلے مہینے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کے گھر میں جوپیٹر یہ جو ہیں آپ کے بارہویں خانے میں جوپیٹر آ جائے گا، وہ پس سے پردہ کوئی اچھے واقعات ہونے لگیں گے۔ تو دس از ہاؤ یور پریزنٹ سچویشن از۔ اپنے کیریئر کا بہت زیادہ آپ کو خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور واپس 1-2 اب ہم نے سارے پلینٹس جو ہیں وہ پورے کر لیے؟ پورے نہیں، 1-2 رہ گئے ہیں۔ وہ کون سا رہ گئے؟ سر ابھی پائسس رہ گئے۔ ہاں، پائسس، ٹھیک ہے، پائسس رہ گئے ہیں، اور ان کو اردو میں کہتے ہیں ہوت۔ یس، یہ بڑے نازک، یہ نفسیاتی طور پر بہت نازک لوگ ہیں، اور یہ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں ہر بات کو۔ یہ کئی دفعہ بے چین ہوتے ہیں کسی سے بات کرنے کو، محبت کے معاملے میں، محبت کا لفظ میں نے آپ کے لیے استعمال کیا، بے چین رہتے ہیں کہ میں کس طرح محبت اپنی اظہار کروں۔ فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ وہ نہ کر جائے۔ اچھا، چنانچہ سمیع بھائی مہینوں سال گزر جاتے ہیں اور چاہے وہ محبت بھی گزر جاتی ہے، تو یہ بیچارے عجیب ایک مخمصے میں گرفتار رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں بات کروں، جو کہتے ہیں بات کروں، کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں وہ کیا کہہ دے، ڈرتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ہاں ہی کہہ دے، لیکن ان کے ذہن میں یہی رہتا ہے، اور سارے اسی سوچ میں ہی محبت نکل جاتی ہے، وہ صرف رہ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے ان میں ایک جو عجیب بات ہے، اچھی یا بری، کہ یہ کسی معاملے کی ٹو لگانی ہو، تفتیش کرنی ہو، دے آر پاس ماسٹر۔ پائسس
یہ بہت ماہر ہوتے ہیں کھوج لگانے کے، سراغ لگانے کے، سراغ رساں، کسی معاملے کی ٹو لگانے کے بہت ماسٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور ان کا یہ اپنا ایک ان کی طبی ضرورت ہے، یہ ان کی نیچر ہے. یہ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں تو دے فیل وی آر ایکٹنگ نیچرلی. پروفیسر صاحب ستاروں کا کام پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمیں دیکھا، پروفیسر صاحب کی آپ نے باتیں سنی. آج صرف محبت کی بات تھی، پیار کی بات تھی. آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا. ہفتے میں کم از کم دو یا تین پروگرامز ہوں گے جس میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی. یہ جو آپ اپنی سکرینز پر نیچے ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہیں، اگر اپوائنٹمنٹ بنانی ہے پروفیسر صاحب سے تو آپ اس پہ کال کریں، آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، آپ کا ذائچہ بھی ہوگا، آپ کے سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے، لیکن اپوائنٹمنٹ کے بعد. اور دوسرا یہ جو بیل آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں. اگلی جب ہماری ویڈیو آئے گی تو اس میں فوری طور پر آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گی اس کی، اور میں پھر اس میں پورا شیڈیول دے دوں گا کہ کون سے وقت ہمارا پروگرام آئے گا. اور آگے جا کے ہم یہ لائیو پروگرام بھی کریں گے تاکہ آپ پروگرام کے بیچ میں ہم سے سوال کر سکیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے